دیوبند میں اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ کے بارے میں ایک اہم گفتگو میں آپ حضرات کے روبرو رکھنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ حضرات کو استفادے اور افادے کا موقع ملے گا اور اس کے ذریعے سے آپ حضرات کو بہت قیمتی باتیں حاصل ہوں گی، قیمتی سبق ملے گا۔ وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے شریعت کے اندر، اس نصاب کو سمجھنا آج کل تھوڑا سا دشوار ہو گیا ہے، اس لیے کہ نصاب زکوٰۃ میں کئی باتیں ہیں جو ذہن کے اندر رکھنی پڑتی ہیں، پھر ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نصاب زکوٰۃ کو سمجھنا پڑتا ہے، جب جا کے وہ بات کلیئر سامنے ہو کر آتی ہے۔ تو سونے کے سب سے پہلی چیز جس کا نصاب زکوٰۃ کے اندر شمار کیا جاتا ہے وہ سونا ہے، پھر دوسرے نمبر پر چاندی ہے، پھر اس کے بعد وہ مالیت ہے جو ان دونوں کی قیمت کو پہنچے، اور تیسرے نمبر پر تجارتی ساز و سامان ہے، اور اس کے علاوہ پھر انسان کی ضروریات سے بچا ہوا ہر سامان ہے جو زکوٰۃ کے اندر لگایا جاتا ہے، زکوٰۃ کے حساب میں جوڑا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے سونے کا نصاب بیان کرتا ہوں۔ سونے کا نصاب عربی وزن کے اعتبار سے 20 مثقال ہے، اور تولے کے اعتبار سے یعنی قدیم جو تولہ چلتا تھا، وہ قدیم تولہ جو ہے وہ تقریباً 12 گرام کا ہوتا تھا، اور اب جو تولہ چل رہا ہے وہ 10 گرام کا ہے۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق یہ ہے۔ تو جو قدیم تولہ یعنی 12 گرام والا تولہ تھا، اس کے حساب سے 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور جدید تولے کے اعتبار سے اس کے پاس جو ہے 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام سونا ہونا چاہیے۔ یہ ایک ہی بات ہے، 7.5 تولہ 12 گرام کے حساب سے، اور 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام جو ہے یہ 10 گرام کے تولے سے۔ تو اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے باب میں جو اعتبار ہے وہ تولے کا اعتبار نہیں ہے، وہ گرام کا اعتبار ہے۔ تو گرام کو آپ یاد رکھ لیں۔ تولہ تو کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، تولے کو آپ یاد نہ بھی رکھیں تو اس سے کوئی حرج والی بات نہیں۔ اصل اعتبار جو نصاب زکوٰۃ کے اندر جس کا ہے وہ ہے گرام، اسی کو یاد رکھنا چاہیے، اور وہ یاد رکھ لیں کہ گرام کے اعتبار سے 87 گرام 480 ملی گرام ہے۔ سونا اگر کسی کے پاس 87 گرام 480 ملی گرام کسی کے پاس ہے، کوئی اتنے سونے کا مالک ہے یا اتنا سونا اس کے پاس رکھا ہوا ہے یا زیورات کی شکل میں موجود ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب آگے بڑھتے ہیں چاندی کے سلسلے میں۔ چاندی کے بارے میں بھی سب سے پہلے جو وزن ہے وہ عربی کا وزن ہے، اور عربی کا وزن خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ بیان فرمایا کہ 200 درہم چاندی کے اگر کسی کے پاس ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ہمارے یہاں 2 تولے میں نے جیسے پیچھے بیان کیے، ایک تولہ قدیم اور دوسرا تولہ جدید۔ تولہ قدیم کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب،
اور تولہ جدید کے اعتبار سے 61 تولہ 2 گرام 306 ملی گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو 61 تولہ 2 گرام 306 ملی گرام اور یا قدیم تولے کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی، یہ دونوں ایک ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ ایک قدیم حساب ہے، پرانا حساب ہے، اور ایک نیا حساب ہے، ورنہ ہے دونوں ایک ہی، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں۔ چاندی کے نصاب کے اندر بھی گرام کو یاد رکھنا چاہیے اور اسی گرام کو سامنے رکھتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور گرام کے اعتبار سے وہ ہے 612 گرام 306 ملی گرام 306 ملی گرام۔ ایک بار پھر سن لیں، 612 گرام 306 ملی گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اس کے اندر کیا نام ہے، صرف زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ایک بات اور یہاں پر رکیں، سونے اور چاندی کے اتنی مقدار کا کوئی مالک ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح سے کوئی اتنی ہی مالیت کا مالک ہو یا اتنی ہی مالیت کی اس کے پاس جائیداد ہے، اتنی ہی مالیت کا اس کے پاس سامان موجود ہے جو اس کی ضروریات سے الگ ہے، ضروریات سے بالکل وہ ضروریات میں نہیں آتا ہے، یا اسی طرح سے اس کے پاس بینک بیلنس ہے، تو بیلنس چونکہ کرنسی ہے اور وہ نقدی ہے، اور نقدی کے سلسلے میں نقدی کے سلسلے میں روپے اور پیسوں کے سلسلے میں وہ نصاب الگ موجود ہے۔ تو یہاں پر میں صرف سونے اور چاندی کا چونکہ نصاب بیان کر رہا تھا، اس وجہ سے میں دوسری طرف اور دوسری چیزوں کا نصاب بیان نہیں کروں گا۔ اس لیے یاد رکھنا، سونے اور چاندی کا جو نصاب میں نے بیان کیا ہے یہ بالکل شارٹ کٹ میں ہے اور مختصر انداز میں ہے، سمجھنے اور سمجھانے میں بہت آسانی اور سہولت ہوگی۔ تو اس میں کیا کیا چیزیں واجب ہوتی ہیں؟ نمبر 1، اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ کسی کے پاس اتنی مقدار میں سونا یا چاندی ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اس پہ قربانی بھی واجب ہوتی ہے، اس پہ صدقۃ الفطر بھی واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنی مالیت ہے تو وہ اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، اور اگر کوئی اتنی مالیت کا مالک نہیں تو اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس پہ قربانی بھی واجب نہیں ہوتی، اسی طرح سے اس پہ زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوتی۔ لیکن صدقۃ الفطر اور قربانی کے ادا کرنے کے لیے اس نصاب پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے، واجب ہونے کے لیے تو سال گزرنا ضروری نہیں۔ جب آپ اتنی مقدار سونے اور چاندی کا مالک ہو گئے اسی وقت آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، لیکن ادا کرنا جو واجب ہوگا وہ ادا کرنا واجب ہوگا جبکہ اس نصاب پر 1 سال گزر جائے، یعنی جس دن آپ اتنی مقدار سونے اور چاندی کا مالک ہو رہے ہیں اسی دن اگلے سال جا کر آپ کو زکوٰۃ اس میں سے نکالنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرعی مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔